یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنے محبوب کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو کلہاڑوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور اتنی دیدہ دلیری سے رات کی تاریکی میں شوہر کی لاش کو نہر میں پھینک دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ ارشاد۔ ناظرین، حافظ آباد ماڈل پولیس اسٹیشن تھانہ صدر کی حدود میں ایک دل لرزا دینے والا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک سفاک عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر کو کلہاڑوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور اس کو رات کی تاریکی میں بورے میں بند کر کے اس کی لاش کو نہر میں پھینک دیا اور صبح ہوتے ہی اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ پولیس نے گلفام بی بی کو مشکوک جان کر حراست میں لے کر تفتیش کی تو کیا ماجرا ہوا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہم نے اس عورت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے شوہر کو معلوم تھا کہ آپ کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، تو اس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس عورت نے یہ بھی انکشاف کیا کہ میں اپنے محبوب کو پیسے بھی دیا کرتی تھی اور اس کو موبائل بھی لے کر دیا ہوا تھا۔ یہی سوال جب ہم نے اس کے عاشق سے کیا تو اس نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، حالانکہ میں اس کو دودھ بھی فری دیا کرتا تھا اور اس کا خرچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ حیران کن طور پر یہاں ایک اور بات سامنے آئی کہ ملزم الیاس عرف مٹھو اور گلفام بی بی دونوں شادی شدہ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک ناجائز تعلق قائم کیا، جس کی وجہ سے دو خاندانوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ ہماری شادی کو 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں، کبھی آپس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب سے یہ شخص کے ساتھ میری دوستی ہوئی تو روزانہ میرا شوہر مجھ سے لڑتا تھا اور اسی لڑائی کی وجہ سے میں تنگ آ گئی تھی۔ ملزم الیاس عرف مٹھو کے بقول یہ سارا پلان اس عورت کا ہی تھا، آپ اس آڈیو میں بھی سن سکیں گے۔ اس نے کہا تھا کہ آج رات کو اس کو مار دیتے ہیں، فون پہ مجھے کہا تھا کہ آج رات کو تم نے کھالا لے کے آ جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے میں رات کو آ گیا ہوں، اجے دن تھوڑا تھوڑا رہتا تھا، تو اس نے کہا میں اس کو ادھر لے کے جاتی ہوں، تم اندر چلے جا۔ کدھر لے کے گئی تھی؟ اپنے چاچے کے گھر پہ۔ میں اندر چلا گیا ہوں، 10 منٹ کے بعد یہ پھر آ گئی ہے۔ اس نے کہا بیٹھے ہوئے آ گئے ہو تم؟ میں نے کہا آ گیا۔ گھنٹہ پورا باتیں کرتے رہے ہیں، پھر وہ بھی سو گیا، یہ نہیں سوئی۔ پھر تقریباً 1-1.5 کا ٹائم تھا، اس نے مجھے اٹھایا، اس نے کہا کہ وہ سو گیا تو ابھی اسے مار دیتے ہیں۔ تم اس وقت کہاں تھے؟ ان کے کمرے میں تھے یا کہیں باہر تھے؟ ان کے کمرے میں تھے، چھپے ہوئے تھے؟ جی۔ پھر اس نے جناب اس کی بائیں پکڑی ہے، میں نے اسے کلواڑی لگا دی۔ گردن اتار دی؟ نہیں، گردن نہیں اتاری، ادھر ایک لگائی ہے ادھر۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملزمہ اور ملزم کا بیان بھی سنا، اب ہم پولیس سے گفتگو کریں گے کہ پولیس نے ان ملزمان کو کیسے ٹریس کیا۔ اسی کیس کے حوالے سے ایس ایچ او احد حسین تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ پولیس نے ملزمان کو کیسے ٹریس کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، 20 گھنٹے کے کلیئر ترین وقت میں آپ نے ملزمان کو کیسے ٹریس کر لیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جب ہم موقع پہ پہنچے ہمیں اطلاع ملی کہ یہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو چکا ہے، تو ہم اس مقتول اختر علی کے گھر پہنچے جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا۔ میرے ساتھ میرے ڈی ایس پی صاحب خالد ڈار صاحب بھی تھے، تو ہم نے پہنچ کے تمام حالات جو ہیں وہ اپنے ڈی پی صاحب کے نوٹس میں لائے، ان سے گائیڈ لائنس لیں اور انہی خطوط پہ ہم عمل پیرا رہے اور اس پہ چلتے رہے، تو ہم کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ تو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ گلفام بی بی جو کہ اختر علی مقتول کی بیوی تھی، وہ وہاں مسنگ تھی، وہ وہاں نہیں تھی، وہ اس گھر میں نہیں تھی جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ شور شرابہ اور وہ ساری چیزیں۔ تو اس کو ہم نے ٹریک کیا، اس کو ہم نے جب پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، تم وہاں کیوں نہیں ہو، تمہارا خامد فوت ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، تو اس سے کچھ بن نہیں پڑی۔ تو ہمیں وہ ڈاؤٹ فل لگی، ہم نے اس کو پراپر انٹروگیٹ کرنا شروع کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کے الیاس عرف مٹھو نامی ایک لڑکے سے پچھلے 2 سال سے ناجائز مراسم ہے، تو اسی ناجائز مراسم کی بھینٹ جو ہے وہ اس کا خامد چڑھ گیا۔ تو پھر اس نے اقرار کر لیا، انکشاف کر لیا، پھر ہم نے سیلولر ٹیکنالوجی کو یوز کیا اور ہم نے الیاس عرف مٹھو کو چند گھنٹے بعد اس کو گرفتار کر لیا، جو کہ اپنے ٹھکانے پہ نہیں تھا، اپنے گھر نہیں تھا، اس حوالے سے کانشیس تھا اور بھاگا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر۔ آپ تو یہ جو دونوں ملزمان آپ کی حراست میں ہیں، جب آپ نے تفتیش کی تو تفتیش کے دوران زیادہ قصوروار کون لگا؟
اس میں یہ دونوں برابر کے قصوروار ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے ناجائز تعلقات، اپنی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے چکر میں ایک بے گناہ اور بے قصور بندے کی جان لے لی، جو کہ کبھی فیل کیا انہوں نے، مکروہ فیل کیا۔ اس میں دونوں برابر کے قصوروار ہیں، دونوں کا وہ منظریہ سیم تھا، دونوں اکٹھے ایک پیج پہ تھے۔ اچھا سر، سننے میں یہ بھی آیا کہ ان کا جو تعلق ہے یہ ابھی 2 سال پہلے کا ہے، لیکن جو عورت ہے اس کی شادی 9 سال پہلے کی ہوئی ہے، یہ آپس کا جو گیپ ہے یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑا ایک وہ عجیب سی سچویشن ہے کہ گلفام بی بی کے 3 بچے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، تو 8-9 سال قبل اس کی اختر علی سے شادی ہوئی تھی۔ تو یہ جو ناجائز تعلق ہے یہ محض 2 سال پہلے اس لڑکے کے ساتھ اس کا قائم ہوا تھا، اور اس نہج پہ پہنچ گیا 2 سالوں میں، اتنی تیزی سے اس نہج پہ پہنچ گیا کہ وہ 8-9 سالوں کا جو تعلق ہے اس کو پھر ان کو گلفام بی بی کو اپنے آشنا کے ساتھ مل کر قتل کرنا پڑا۔ جی ناظرین، تو جیسا کہ آپ نے سنا 8-9 سالہ جائز تعلق کس طرح 2 سالہ ناجائز تعلق کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।